ارتقاء میں جنسی انتخاب سیکشل سلیکشن کا کردار۔ تیسرا حصہ۔ تحریر ڈاکٹر محمد طارق۔ نر مور مادہ تک رسائی کے لیے مقابلے میں اپنے دھنگ رنگ پروں، جبکہ آئرش ایلک بھاری بھرکم سینگوں پر انحصار کرتا ہے۔ دونوں کا طریقہ واردات مختلف ہے۔ مور کے پر خوبصورتی ہیں اور ایلک کے سینگ طاقت۔ خوبصورتی متاثر کرتی ہے، طاقت مجبور کرتی ہے۔ نر مور عموماً ایک میلے کی صورت میں اکٹھے ہو کر رقص کرتے ہیں، اپنے پروں دھم کی نمائش کرتے ہوئے مادہ کے التفات کے حصول کے لیے آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ جس نر سے مادہ متاثر ہوتی ہے اسے اپنا ساتھی چن لیتی ہے۔ آئرش ایلک کے معاملے میں مادہ کے پاس فیصلے کی گنجائش کم ہوتی تھی۔ نر سینگوں کا استعمال کر کے لڑتے تھے۔ طاقتور نر کمزور نر کو مار بھگا کر اپنے لیے میدان صاف کر دیتا تھا اور مادہ پر قبضہ کر لیتا تھا۔ ایلیفینٹ سیل تو باقاعدہ خون ریز لڑائی کرتے ہیں، جو جیتا وہی سکندر۔ نرم زبان میں ایلک اور ایلیفینٹ سیل کے طریقے کو براہ راست مقابلہ، جبکہ مور کے طریقہ انتخاب کو بالواسطہ مقابلہ کہتے ہیں، کیونکہ فاتح کا فیصلہ مادہ کرتی ہے، فاتح خود نہیں۔ ڈارون نے اسے قانون حرب، دا لا آف بیٹل کا نام دیا تھا۔ میں اسے آسانی کے لیے جنگل کا قانون کہتا ہوں۔ افزائش نسل کے لیے یہی دو طریقے رائج ہیں۔ براہ راست مقابلہ تو آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ طاقت وسائل پر قبضے کا سب سے قدیم طریقہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تاہم بالواسطہ مقابلہ یا مادہ کے انتخاب کا طریقہ محققین کے لیے ناقابل قبول حد تک حیرت انگیز تھا۔ الفریڈ رسل ویلس، جو کہ ڈارون کے ساتھ نیچرل سلیکشن کا مشترکہ دریافت کنندہ تھا، نے جنسی انتخاب کے معاملے میں براہ راست مقابلے پر ڈارون کے ساتھ مکمل اتفاق کیا، جبکہ بالواسطہ مقابلے پر اختلاف تو کیا، لیکن ایک سائنسی محقق ہونے کے ناطے اسے مکمل طور پر رد نہیں کیا، بلکہ ویلس نے ہی اس سلسلے میں مزید تجربات کی تجویز دی کہ نر مور کی دم میں سے پنکھ نکال کر اس کا سائز کم کر کے جائزہ لیا جائے۔ کیا واقعی اس سے نر کے لیے مادہ کی قربت کے حصول کے مواقع پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ وسائل کی کمی تھی یا اثر محققین کی عدم دلچسپی؟ یہ تجربہ ہوتے ہوتے تقریباً ایک صدی لگ گئی، لیکن نتائج نے بالواسطہ مقابلے کی تصدیق کر دی۔ جن نروں کے پنکھ نکالے گئے، انہیں گزشتہ کے مقابلے میں جنسی قربت کے مواقع کم ملے۔ کم مادہ پرندوں نے ان کا انتخاب کیا۔ مزید توثیق کے لیے کچھ محققین نے نر ویڈو برڈ کی دم چھوٹی کرنے کی بجائے مصنوعی طور پر 6 انچ مزید لمبی کر کے دیکھا تو ان نروں کو تقریباً دوگنی تعداد میں مادہ پرندوں نے منتخب کیا۔ بوور برڈ سے لے کر ٹنگارا مینڈک تک آج تک قریباً 200 مختلف سپیشیز میں 250 کے قریب تجربات ہوئے ہیں، اور سب کے سب میں بالواسطہ مقابلے کی توثیق ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ایپس اور انسانوں میں بھی جنسی ساتھی کے انتخاب میں مادہ اتنی متحرک نہیں ہوتی جتنا نر۔ مرد فلرٹ اور شوخی نسبتاً زیادہ کرتا ہے۔ یہ مرد کی عورت کو متاثر کرنے کی کوشش میں اپنی کسی ایک یا زیادہ صلاحیتوں کی نمائش کا طریقہ ہوتا ہے۔ عورت عموماً تعلق شروع کرنے میں متعمل اور محتاط ہوتی ہے، اور جب مرد پیش قدمی کرتا ہے تو وہ بظاہر آرام سے بیٹھ کر سکون کے ساتھ جائزہ لے کر اسے قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ اور بات کہ تہذیب کے سفر کے دوران اس کی پسند ناپسند اور قبولیت کی حیثیت مختلف رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ فطرت نے مادہ کو محتاط اور متعمل کر کے نر کو مقابلے، نمائش اور پیش قدمی پر کیوں مجبور کیا، اور مادہ اپنے ساتھی کے انتخاب میں نسبتاً کم متحرک اور محتاط شرمیلی کیوں رہتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں جنسی بائیولوجی سمجھنی پڑے۔ جس طرح نر اور مادہ کے ظاہری شکل و صورت میں فرق سیکشل ڈیمورفزم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح دونوں کے گیمیٹس سپرم اور بیضہ میں واضح فرق ہے۔
جنسی عمل کے لیے نر انتہائی چھوٹے اور لاتعداد سپرم جبکہ مادہ نسبتاً بڑے اور تعداد میں محدود بیضے بناتی ہے۔ سپرم وراثتی مادے DNA کے علاوہ کچھ نہیں لے کر آتا، جبکہ بیضہ اپنے ساتھ DNA کے علاوہ زائگوٹ کی تشکیل کے لیے درکار تمام عضویے آرگینیلز اور زاد راہ کے طور پر غذا بھی لے کر آتا ہے۔ لاتعداد سپرم کے حامل نر کی افزائش نسل کی صلاحیت گنتی کے بیضوں کے حامل مادہ کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق کسی عورت کے سب سے زیادہ بچوں کا ریکارڈ 18ویں صدی میں روس کی ایک خاتون کے پاس ہے، جس نے 27 پریگنینسیز میں 69 بچوں کو جنم دیا۔ ان میں 4 دفعہ 4 7 دفعہ 3 اور 16 بار 2 جڑواں بچے شامل ہیں۔ اس کے مقابلے میں 17ویں صدی میں مراکش کے سلطان مولاوی اسماعیل بن شریف کے بچوں کی تعداد 800 سے زیادہ تھی۔ حوالہ جات کے لیے کمنٹس ملاحظہ ہوں۔ بیضہ سپرم کے مقابلے میں کمیاب اور زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بائیولوجی کی زبان میں پیش قدمی نر نہیں، اس کا سپرم کرتا ہے، احتیاط مادہ نہیں، بیضہ کرتا ہے۔ چونکہ انتخاب میں غلطی کی صورت میں نر کے مقابلے میں مادہ کے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا محتاط ہونا فطری ہے۔ کچھ سپیشیز میں سیکشل ڈیمورفزم کے باوجود نر مادہ کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہے، بروقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور بظاہر دوسری ماداؤں کے سامنے اپنی خوبیوں کی نمائش کر کے متعدد ماداؤں کے لیے تگ و دو نہیں کرتا۔ ایک عرصے تک یہ سپیشیز ارتقاء کے محققین کے لیے معمہ بنی رہی۔ آسٹریلیا میں پایا جانے والا فیری رین ایسا ہی ایک پرندہ ہے جس میں نر اور مادہ وفا کے پیکر بن کر اکٹھے رہتے ہیں اور مل جل کر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ معمہ حل کرنے کے لیے حال ہی میں شکاگو کے محققین نے جب ان چڑیوں اور ان کے بچوں کے DNA کا موازنہ کیا تو بچوں کی ولدیت اس نر کی نہیں تھی جو ان کی حفاظت کرتا تھا، یعنی چڑیا بریڈنگ سیزن میں اپنے ساتھی چڑے کی بجائے چپکے سے کسی اور نمائشی چڑے کا انتخاب کر لیتی ہے، جبکہ اس کا اپنا چڑا بھی کہیں نمائش میں مصروف ہوتا ہے۔ اس مشاہدے کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ سیکشل ڈیمورفزم اور جنسی انتخاب کے بالواسطہ مقابلے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کو وفادار جوڑے کی تلاش ہے تو ایسی سپیشیز ڈھونڈیں جن میں سیکشل ڈیمورفزم نہ ہونے کے برابر ہو۔ اس ضمن میں کبوتر اور طوطے کی مثال دی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مادہ اتنا بھرپور جمالیاتی حس ایستھیٹک سینس رکھتی ہے کہ وہ شاندار پنکھ، لمبی لہراتی دم، رنگ برنگے پر یا سریلی آواز کے حامل نر کا انتخاب کرتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر مادہ کے ذوق انتخاب کی بنیاد کیا ہے؟ جاری ہے۔